روایت دے اندر نا بڑا ایمان افروز ایک واقعہ ہے جڑا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان کو نا بڑا عیاں کرے دے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جڑے ویلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک چایا نا تا آپ دی قمیص بھی نال اٹھی، تا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ تے پتھر بدے کیونکہ بھوک دا ایک معاملہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچھا یہ ذہن دے اندر رکھ رہے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑی چیزاں دا بیان تھی نا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ تے پتھر بدے، اے صحابہ دی دل جوئی واسطے ہے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور عظمت ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ ایکم مثلی، تارے جو کوئی میرے علی کار نہیں، کیوں؟ کیونکہ ارشاد فرمایا کہ میں ہر رات اپنے رب کو گزارنا، ہر رات میں اپنے رب کو ہونا، اور ہر رات میرے رب میں کھویندا بھی ہے اور پلیندا بھی۔ جے کو رب کھواوے تے پلاوے او کو بھوک پیاس نہیں لگدی، لیکن صحابہ دی دل جوئی واسطے کیونکہ بھوک دا ایک معاملہ ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیٹ دے تے پتھر بدے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے صبر دا پیمانہ لبریز ہویا، میرے کو برداشت نہیں توڑ کے گھر دے اندر آیا، آ کے اپنے گھر دے اندر اپنی بیوی کو پوچھا کہ محبوب علیہ السلام دے نالے ماجرا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بدے ہوئے، گھر دے اندر کوئی کھاون واسطے کوئی چیز موجود ہے؟ صحیح بخاری دی روایت محبوب علیہ السلام دے صحابی بیان کریں ہیں سارے گھر دے اندر ایک سا جو موجود ہے، اپنی گھر والی کو میں آکھا اے بھی پیچھا، گھر دے اندر ایک بچی بکری دا بچہ بھی موجود ہے 6 مہینے دا، او کو بھی میں ذبح کر چھوڑا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واسطے کھانا تیار کیتا، بیوی آدھی ہے بھی اچھا لگا ون محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کھانا چونکہ تھوڑا جی ہے، محبوب علیہ السلام دے کان دے اندر آکھیں کہ یا رسول اللہ آؤ اسا تھوڑی دعوت کریں گے، صرف محبوب علیہ السلام دے کان دے اندر آکھیں تاکہ بے صحابہ نہ سنیں، کیونکہ کھانا تھوڑا ہے، اگر بے صحابہ آگے تو مسئلہ تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے، محبوب علیہ السلام دے کان دے اندر آ کے عرض کریں یا رسول اللہ اسا تھوڑی دعوت کرنا چاہنے، سارے گھر تشریف گنا ہوں۔ جڑے ویلے حضرت جابر نے محبوب علیہ السلام کو دعوت دی تھی، محبوب علیہ السلام دے نال 1000 صحابہ اس وقت موجود ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اہل خندق، اے خندق خوردان والے صحابہ کم روک دیو، جابر ساری دعوت پیا کریندا ہے۔ ہن حضرت جابر پریشان ہیں، گھر دے اندر تک کھانا 2 یا 3 لوگاں نہ موجود ہیں۔ محبوب علیہ السلام پورے صحابہ کو دعوت دیتی ہے، اور بیوی نے بھی آقا کہ محبوب علیہ السلام دے کم دے اندر آقا بیوی بھی ناراض تھی، صحابہ دے سامنے شرمندگی دا بھی مظاہرہ تھی سی، لیکن دوڑ دے محبوب علیہ السلام دا غلام اپنے گھر دے اندر آیا، آ کے اپنی بیوی کو دسے نے کہ یہ معاملہ تھی گیا، میں تو محبوب علیہ السلام دے کم دے اندر دسے، لیکن محبوب علیہ السلام سارے صحابہ کو گھن کے آدھے پہ او بیوی آدھی ہے، بیوی دا کی دا دیکھو کہ تے اگر میں آقا ہے کہ صرف مصطفیٰ دی دعوت ہے، تو مصطفیٰ دے بارے پریشان تھی، صحابہ دی دعوت مصطفیٰ کی دیئے، مصطفیٰ جانے مصطفیٰ دے غلام جانے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اے جابر گھر من کے جڑا سالن تیار تھی نہ پے او دا ڈھکن نہیں چاونا، جے تک میں نہ روٹیاں پکاونے نہیں۔ محبوب علیہ السلام 1000 صحابہ کو نہ اللہ کے حضرت جابر دے گھر جلوہ کروں گئے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد میں اٹا کیتا ہے، محبوب علیہ السلام نے لعاب دان کٹے دے اندر ملایا، محبوب علیہ السلام نے ارشاد میں اے جابر کھانا کیتا پیا تیار تھی دے شوربے والی دیگچی دے اندر بھی محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دان ملایا، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جابر روٹی پکاون والی کو ساتھ محبوب علیہ السلام دے سامنے او تھوڑا جہا آٹا جڑا 2 لوگاں واسطے کافی ہے، حضرت جابر بیان کریں دیں او روٹی پکاون والی روٹی پکاون شروع کیتے، او کھانا جڑا 1 یا 2 بندے واسطے کافی ہے اسا او تقسیم کرنا شروع کیتے، 1000 صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے روٹی والا آٹا بھی ہوئے موجود ہے، شوربہ بھی ہوئے موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام دے دست اقدس دے اندر خالق کے کائنات نے اتنی برکت رکھی ہے کہ او اٹا بھی کم نہیں ہویا، او شوربہ بھی کم نہیں ہویا۔
اور پھر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے وہ آکھا ہے نا کہ محبوب علیہ السلام دے اختیارات کو محدود سمجھیں دے وے، محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ونجن کو شرک سمجھیں دے وے۔ وہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے چراغ نے جواب دیتا ہے کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ اور فرماتے ہیں کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کیا دے سکتے کیا نہیں دے سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ واسطے محبوب علیہ السلام دی ذات دی بارے ذرا برابر بھی اگر تارے دل دے اندر کوئی شک پیدا کرنے کی کوشش کرے تو انسان کو فوراً اٹھی وجنا چاہیے، کیونکہ مصطفیٰ دی ذات دے بارے اگر ذرا برابر انسان کو شک پیدا تھی گیا تو انسان ایمان تو ہاتھ دو باسی، ایمان باقی تو انسان دی نجات باقی، ایمان چلا گیا تو نجات چلی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ عمل توفیق عطا فرمائے۔